بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شمسہ علی حاضر خدمت ہے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو میرا موضوع ہے وہ ہے عورت اور سیاست، اور کیونکہ ہمارا مملکت خدا داد پاکستان جو ہے وہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، تو ہمیں جو کہ جس میں کہ ہمیں قرآن اور سننا جو ہے وہ اس کے مطابق اپنی ہم نے ملک پہ چلانا ہے، اپنی سیاست پہ چلانی ہے۔ تو اس لیے میں نے ایک یہ قرآنک سوسائٹی کے نام سے، جس کو قرآنک معاشرہ کہتا ہے، کہہ سکتے ہیں ہم اردو میں، اس میں میں نے اپنے ایک طریقے سے ایک انالائز کیا۔ میں جیسے پہلے بھی بہت کہہ چکی ہوں کہ سب سے میں کمتر ترین میں سمجھتی ہوں کہ میں اپنی اس کی اسٹوڈنٹ ہوں اسلام کی۔ میں تو ایک میرا یہ زاویہ یہی تھا کہ عورت اور سیاست اور اس کا قرآن میں کیا رول ہے۔ تو آپ اب دیکھیں کہ جیسے میں ہمیشہ پہلے یہ بتاتی ہوں کہ سب سے پہلی جو آیت میں پہلے کوٹ کرتی ہوں وہ ہے جی سورہ توبہ کی آیت نمبر 71، جس میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اچھا کام کرنے کا حکم دیتے ہیں، امر بالمعروف کا حکم دیتے ہیں، اور نہی عن المنکر سے روکتے ہیں، غلط کام سے روکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ حکم کون دے گا؟ وہی جو حکومت میں ہوگا، اور روک بھی کون سکتا ہے؟ جس کے پاس اتھارٹی ہوگی، جس کے پاس حکومت ہوگی۔ تو یہ جو طرز حکومت اللہ تعالیٰ نے دیا، اس میں عورتیں اور مرد دونوں کو یہ اس سیاست کے میدان میں آ کے اور اپنے معاشرے کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق، جو کہ انسانوں کی بہتری کے لیے ہے، وہ اس میں انصاف ہونا چاہیے۔ سب سے بڑی بات تو ہے نا کہ اصل میں جو ہے کہ انصاف قائم ہوتا ہے، تو تبھی جو غلط کام ہے اس سے لوگ رکتے ہیں، اور اچھا کام جو ہے اس کی طرف وہ راغب ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح نماز اور روزے کا حکم ہے، اسی طرح مردوں اور عورتوں کو سیاست میں حصہ لے کے اپنے معاشرے کو اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اور اپنے بہترین طریقے سے انسانوں کے لیے جو بہترین ایک وہ ہے معاشرہ، وہ قائم کرنا چاہیے۔ تو میں اس میں اسی لیے میں نے جو مختلف خواتین ہیں جن کا کہ ذکر ہوا، میں نے پہلے بھی بتایا کہ 1,24,000 پیغمبروں میں سے 26 پیغمبروں کا ذکر ہے قریباً، لیکن جب آپ خواتین دیکھیں تو ایسی خواتین کا ذکر ہے کہ جو انسان سوچتا ہے کہ یہ میرا خیال میں کوئی مشکل، جو میں سمجھتی ہوں کہ کیپیبل ترین مرد یا عورت کوئی بھی ہو، وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک اسی طرح سے جیسے آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مادر موسیٰ جو تھیں، ان کا آپ دیکھیں رول، آپ دیکھیں کہ کس قدر اس وقت حالات خراب تھے، کس قدر مخدوش حالات تھے، اور یہ تھا کہ جی انہیں یہ حکم یہ ہوا کہ جی تم اپنے بچے کو کیونکہ وہ سب بچوں کو قتل کر رہا تھا فرعون، تو یہ حکم ہوا کہ اپنے بچے کو آپ دریا میں ڈال کے، اس میں ٹوکری میں ڈال کے دریا میں اس کو ڈال دیں۔ تو ایک ماں جس کا چھوٹا بچہ ہو، سوچے اس کی کیا ذہنی کیفیت ہوگی، اس پہ کیا ٹراما ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی ان سے ڈائریکٹلی مادر موسیٰ سے خود ان سے بات کی، اور یہ ان کو وہی کی کہ آپ فکر نہ کرو، آپ کا بچہ جو ہے وہ سلامت بھی رہے گا، اور اس کو ہم اپنا پیغمبر بھی بنائیں گے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ اس وقت سوچ سکتا تھا کہ یہ عورت ہے، شاید کمزور ہے، میری بات نہ سمجھ سکے، میری بات نہ ماننے، شاید ٹوٹ جائے، لیکن انہوں نے بالکل کسی مرد کو یا کسی کو نہیں کہا، ڈائریکٹلی مادر موسیٰ سے بات کی۔ تو یہ وہ خواتین ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایسی خواتین جو ہیں وہی معاشروں کو اور وہ انسانیت کو آگے لے کے جاتی ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے، ان کا بھی رول دیکھیں کہ وہ بھی ساتھ جاتی ہیں، اور کس طرح سے وہ سارا بندوبست جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ اس کا پورا پایہ تکمیل تک پہنچاتی ہیں۔ اور پھر اسی میں کیونکہ ذرا مختصری کوشش کرتی ہوں بات کروں، باقی آپ ماشاءاللہ خود سارے بہتر سے بہتر جا کے قرآن کریم کے میں اندر خود دیکھ سکتے ہیں، اور اس سے بھی بہتر اب میں سمجھتی ہوں کہ آپ انالیسس دے سکتے ہیں۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ یہ سورہ بقرہ میں جو آیت نمبر 66 ہے، میرا خیال تو یہ آیت نمبر 66 ہے، اس میں بی بی آسیہ جو تھیں، جو فرعون کی بیوی تھیں، ان کا دیکھیں ذکر ہے کہ یہ ان کے لیے مثال ہے، نیک انسانوں کے لیے، مومن مردوں اور عورتوں کے لیے یا مومنوں کے لیے یہ ایک مثال ہے ان کی بیوی، کہ کس طرح انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا، اور فرعون کے ساتھ رہتے ہوئے بھی وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی تھیں، اور وہ ان کا کیا مرتبہ ہے اور کیا رتبہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ عورت جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح
کی عورتوں کو دکھایا کہ مشکل ترین حالات، جو کہ ایک ظالم ترین انسان تھا اور اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا، اس کے گھر رہ کے بھی وہ مومن رہی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے اسی کی حفاظت کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ باعث رحمت بھی بنی، اور وہ اپنے جو بہترین خواتین ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو شمار کیا۔ تو بہت شکریہ، پھر باقی انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے۔